ہمیشہ سے میں نے تو ہمیشہ سے یہی سنا کہ وہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے، اور اب ہمیں اچانک سے یہ کیوں سننے کو مل رہا ہے کہ بلوچستان کو جو ہے وہ الگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، یا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پہلے سے ہی الگ تھا؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ مجھے تھوڑا سا مطلب میں شروع سے بتا سکیں گے؟ جی ہاں میں ایک فیکچول بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں کوئی سیاسی یا میری اوپینین کی بات نہیں ہے. ہندوستان میں انگریز راج کے دوران 400-500 پرنسلی اسٹیٹس ہوتے تھے. ان کی میٹنگ برطانیہ کے ساتھ الگ ہوتی تھی ایز کمپیئر ٹو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، جس کے اندر مسلم لیگ یا انڈین نیشنل کانگریس تھی، اور یہ پرنسلی اسٹیٹس کا ایک آدھ ریپرزینٹیٹیو ہوتا تھا. پرنسلی اسٹیٹس کون سے تھے؟ جیسے بھاولپور ہے، خیرپور ہے، سوات ہے، بھوپال ہے، حیدرآباد ہے. یہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے 400-500، مانودر جو تھا گجرات کا جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ تمام جو پرنسلی اسٹیٹس تھے، ان کی گیدرنگ، ان کا ریپرزینٹیٹیو بیٹھتا تھا راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، جو پہلی ورلڈ وار کے بعد جو انڈیا کی آزادی کی کانسٹیٹیوشنل بات ہوئی. ان تمام 20-25 سال کی پوری تاریخ میں بلوچستان واز نیور دیئر ایز اے پرنسلی اسٹیٹ. وہ اس لیے کہ بلوچستان جو اسٹیٹ آف کلات تھا، اس کا اور برطانیہ کا الگ ایک کیا کہتے ہیں کالونیل، جس طرح ہانگ کانگ کا برٹن سے ہے، یا فیجی سے ہے، یا سری لنکا کا تھا، یا برما جسے میانمار کہتے ہیں. یہ سب الگ الگ اگریمنٹس تھے بائی دی برٹش رولرز، جو انہوں نے 17ویں-18ویں صدی کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا کہ بلوچستان کلات اسٹیٹ کو کچھ ایران کے حوالے کر دیا، جسے ہم سیستان کہتے ہیں. ریڈیو زاہدان اگر آپ نے ہم بچپنے میں سنا کرتے تھے، یہ سارا پرشین سپیکنگ بلوچستان سیستان ہے، جہاں ایران کے سنی رہتے ہیں، اور ایران میں سنی رہنے کی اجازت کسی کی نہیں ہے. کچھ علاقہ افغانستان میں ہے، نمروز جو جنوبی حصے پہ ہے، کوئٹہ کے ذرا شمال میں، اور ایک حصہ تھا برٹش بلوچستان، جس کے اندر مری اور بگٹی قبائل کا جو ایریا ہے، دیٹ واز ناٹ پارٹ آف برٹش، اٹ واز کالڈ برٹش بلوچستان. پوری اس تاریخ کے اندر بلوچستان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں تھا. یعنی وائس رائے جو تھا وہ بھوپال میں تو رد عمل کر سکتا ہے، بنگال میں بات کر سکتا ہے، مہاراشٹرا کے اندر ہو سکتا ہے، کہیں کی بھی بات کر سکتا ہے، جموں کشمیر کی. بلوچستان اس کے دائرے سے باہر تھا، بالکل اسی طرح جیسے وائس رائے کے دائرے سے برما الگ ہے، یا سری لنکا الگ ہے، نیپال بھی. جیسے جب آزادی کی بات آئی تو ایک انگریز نے ایک کرپس کمیشن بھیجا تھا ہندوستان سے انگریز رول ختم کرنے کا. وہ آلدو کرپس کمیشن فیلڈ، لیکن خان آف کلات اور کلات کے رولرز نے حضرت محمد علی جناح کو ایز اے لائر اپوائنٹ کیا کہ آپ ہمیں ریپرزینٹ کریں کرپس کمیشن، اور ہمارا اور برطانیہ کا جو اگریمنٹ ہے اس کے تحت انگریز اب یہاں سے جا رہا ہے تو ہمیں آپ الگ کریں اس سے. جناح صاحب نے جو اس کی فیس لینی تھی خان کلات سے، وہ اپنے وزن کا سونا لیا تھا ان سے، اور کیونکہ خود ہلکے پلکے تھے تو انہوں نے دوسری دفعہ پھر فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھی ان کا چاندی میں وزن کیا. یہ فیس ویس گھڑپ کر کے جناح صاحب بیٹھ گئے آرام سے، اور بلوچستان کی کلات اسٹیٹ کی آزادی بھی محمد علی جناح نے ان کو دلوائی. اور ان کی اپنی زندگی میں جب ہی واز گورنر جنرل، تو آپ کے گاندھی گارڈن کے پاس ایسٹ جو گارڈن کا ایریا ہے، وہاں کلات کی ایمبیسی ہوتی تھی، کلات کا جھنڈا ہوتا تھا، اور کلات کا امبیسڈر بیٹھتا تھا.
अगस्त 14 से पहले, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले अगस्त की 11 तारीख को बलूचिस्तान आज़ाद हुआ। इसमें मैं आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की और दूसरी रिपोर्ट्स भेज सकता हूँ जो उस दिन छपी कि हिंदुस्तान में 3 मुल्क आज़ाद हुए हैं, एक कलात है, एक हिंदुस्तान है और एक पाकिस्तान है। मुसीबत ये है कि हमारे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, मैं भी कराची का पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी तक गया हूँ, जनरल हिस्ट्री की क्लासें छुप छुप के अटेंड की हैं, आप यकीन मानिए कि कहीं आपको एक लफ्ज नहीं नजर आएगा कि ये क्रिप्स कमीशन और मोहम्मद अली जिन्ना और कलात और ब्रिटिश बलूचिस्तान थे क्या। जब कलात की आज़ादी हो गई तो कलात की 2 असेंबलियां थीं, द हाउस ऑफ लॉर्ड्स और द हाउस ऑफ कॉमन्स। कलात स्टेट पार्टी थी मीर गौस बख्श बेजिंजो की। जब उन्होंने यूनानिमसली अपर हाउस और लोअर हाउस ने यूनानिमसली वोट किया खान कलात से कि जब पाकिस्तान सब ये अंग्रेज चला गया तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस will the state of Kalat join the Islamic State of Pakistan। ये तय हो चुका है। आप यकीन करिए जिन्ना साहब के साथ उस वक्त पता है कौन था? नवाब अकबर भुट्टी, जिसको एंड में दुश्मन समझ के मारा। He was the only Baloch leader who was supporting Pakistan। और आज भी उनके जो पोते हैं शाहजैन भुट्टी, वो इसी तरह की बात करते हैं। नहीं, वो जाने दें, ये तो फिर